السلام علیکم۔ ایک بالکل مختلف نوعیت کا پروگرام لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور یقین جانیے اس میں سارا اگر قصور ہے تو وہ میرا ہے، اور کوئی غلطی ہے تو وہ بھی میری ہے، کیونکہ منصور آفاق صاحب بلکہ بابا جی منصور آفاق صاحب اس پروگرام کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ منصور آفاق صاحب صرف شاعر نہیں ہیں، صرف ڈرامہ نگار، صرف فلم ڈائریکٹر، صرف اعلیٰ پائے کے نثار اور کالم نگار نہیں ہیں، ناول نگار نہیں ہیں، بلکہ روحانیت کی طرف ان کی توجہ آج سے کوئی 30 سال پہلے بھی تھی۔ جب ہم لاہور میں تھے تو مزاروں پہ جانا، بزرگوں کی تلاش میں رہنا، روحانیت پڑھنا، قرآن پاک، اس کی تفسیر، سیرت کی کتابوں میں ہر وقت جو ہے وہ گھرے رہنا اور پڑھتے رہنا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہ بچپن میں میاں والی میں رہتے تھے، نوجوانی میں، تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا۔ پھر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب سے ان کی جو نسبت ہے اور ان کے ساتھ جو قربت ان کی رہی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ پھر کچھ اور روحانی معاملات، یہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ روحانی شخصیت ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں رہ کے اپنے آپ کو روحانی شخصیت کے طور پر پیش کرنے کی بجائے عام لوگوں کی طرح رہ کے اپنا کام یہ کرتے رہتے ہیں۔ آج میں نے ان کو گھیر گھار کے میں ادھر یہاں بٹھایا ہے، اور یہ کہہ کے کہ مخلوق خدا کو بھی چیزیں چاہیے سمجھنے کے لیے، کچھ روشنی کے لیے، کچھ رہنمائی کے لیے۔ میرے جیسے بڑے لوگ ہیں جن کو اسپرچول گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو بابا جی منصور آفاق صاحب، میں اس لیے مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے کہنے کا مان رکھا ہے اور میری بات نہیں ٹالی۔ میں ڈائریکٹ ایک سوال پہ آ رہا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا میں ایک کیوس ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ موسمی جو انوائرمنٹل کیوس بھی ہے، بحران ہے، وہ سیاسی بھی ہے، وہ معاشی بھی ہے، سماجی بھی ہے۔ روحانیت کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ شاہ صاحب، آپ نے کیمرہ بھی لگا لیا ہے، پلیز کوئی دنیا کی داری کے موضوع پر بات کر لیں۔ مجھے اجازت نہیں ہے روحانی معاملات پر بولنے کی، پلیز شاہ صاحب۔ دیکھیں، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے بات کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ نہیں بولتے لوگ صوفی لوگ، اور آپ نے ساری زندگی، اور آپ کے آنسو بتا رہے ہیں کہ آپ ساری زندگی اس سے بچتے رہے، اور مجھے یہ نہ ہو کہ احساس شرمندگی شروع ہو جائے۔ لیکن مقصد ہے کہ شاید یہ ایسا ہی وقت ہو کہ یہ ظاہر ہونے کا وقت ہو اور چیزوں کو آگے منکشف کر کے منتقل کرنے کا وقت ہو۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انسانیت پوری دنیا کی جو سماج ہے، خاص طور پہ ہم پاکستان کی بات کریں تو وہ ایک میرا شعر بھی ہے کہ ایک شخص دکھا دو مجھے ہنستا ہوا دل سے، تو کوئی خوشیاں جیسے لگتی ہیں چھن گئی ہیں، اور ایک عجیب بحران ہے۔ آپ تو سکون دینے والے، محبت تقسیم کرنے والے بزرگوں میں سے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے پیروکار بھی۔ صاحب، اجازت ہوتی ہے بولنے کا فریضہ کسی کسی کو سونپا جاتا ہے، مجھے نہیں سونپا گیا بولنے کا فریضہ۔ جب بولنے کا فریضہ سونپ دیا جائے گا تو میں ضرور روحانی معاملات پر گفتگو کروں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں تو ابھی مصر ہوں اس بات پہ کہ وہ وقت آ گیا ہے، آپ بزرگوں سے ملیں گے تو آپ کو وہ شاید اجازت بھی دے دیں۔ کوئی اشاروں کی نہ، اشارے تو بزرگ کرتے ہیں، فقیر درویشوں کو میں نے اشارے کرتے تھے۔ میں بھی چونکہ راہ تصوف کا کم از کم طلبگار تو میں ہوں، مجھے اتنا تو پتہ ہے۔ شاہ صاحب، اب آپ سے انکار نہیں ہو سکتا، اشارے کے نائب میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اگلے کچھ دن جو ہیں وہ جیم پر بہت بھاری ہیں۔ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، پر باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ یعنی جس نام، مقام یا کام کا جیم سے آغاز ہے لفظ سے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خطرے میں ہے۔ آپ ذہین آدمی ہیں شاہ صاحب، اتنا کھولنا
بات کو میں نے کہا نا مجھے اجازت نہیں ہے، آپ جو اس کا مفہوم بہتر سمجھیں وہ نکال لیں۔ دیکھیں ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے ابھی ہمارے جو پاکستان میں جو عدالتوں کے حوالے سے بات رہی ہے، ججز جو ہیں وہ دباؤ میں تو آئے ہیں، ہمارے جرنلسٹوں نے بھی بڑا مشکل وقت دیکھا ہے اور ابھی بیچارے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جنرلز جو ہیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان پر بھی شاید بین الاقوامی دباؤ ہے، اپنی قوم کا بھی دباؤ ہے، اور ان کو چاروں طرف سے خطرات وہ محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ اور سلسلہ اور جاتی عمرہ کی طرف بھی میرا دھیان جا رہا ہے، تو یہ مقصد ہے کہ یہ کب تک رہے گا سلسلہ، اور اس میں کوئی خیر کا پہلو یا کوئی؟ ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جس ٹیم نے اچھا کام کیا ہے اچھا صلہ ملے گا، جس ٹیم نے برا کام کیا اسے برا صلہ ملے گا۔ اچھا، یعنی یہ وقت آ گیا ہے کہ اب نتھارا ہوتا ہے جیسے، یا ریزلٹس ملتے ہیں کہ اگر آپ نے خیر کا راستہ اختیار کیا ہے سفر تو خیر پائیں گے، اور اگر آپ شر کے ساتھ منسلک رہے ہیں یہ طے ہے، یہ آسمان والے کا طے شدہ ہے، پھر آپ جو ہے یہ وقت وہ آ گیا ہے کہ وہ نتھارا ہو جائے گا، اور ریزلٹس یہ طے ہے کہ جس نے خیر کا کام کیا ہے آسمان والے کی طرف سے اس کے لیے خیر۔ اچھا، ایک تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ پے سے شروع ہوتا ہے، جیم سے نہیں ہوتا، اور کوئی ہمارا صوبہ شہر بھی کم ہی کوئی ہوگا۔ یہ چند چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی میں تو خیر کی دعا کروں گا، اور آپ سے بھی میرا التماس ہے کہ آپ بھی کوئی دعا کریں، یا کسی بزرگ سے آپ کوئی سلسلہ جو ہے آپ کا ہے، تعلق ہے، تو صوفیاء میں کم از کم مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ہمیشہ اپنی سطح پہ رہ کے دنیا کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور خیر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جگر کے مریضوں کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے، جگر کے مریضوں کو بھی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احتیاط بھی کریں جگر کے مریض والے، اور علاج معالجے کی طرف بھی خاص طور پر وہ توجہ دیں، دھیان رکھیں۔ تو ناظرین، جیم کے ساتھ ہم انشاءاللہ اب 1 مہینے کے بعد پھر اس چیز کو، یا 2 مہینے کچھ وقت کے بعد میں کوشش پوچھوں گا ان سے کہ جو پچھلے آپ نے جیم کہا تھا، تو جن کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جمشید، جمیل یا جاوید یا اس طرح کے نام ہیں، تو وہ بھی احتیاط کریں۔ اور لیکن آپ نے یہ کہا کہ جو خیر سے منسلک رہے ہیں وہ خیر پائیں گے، جو شر سے وابستہ رہے ہیں وہ ان کے لیے لیے آسمان والے کا طے شدہ ہے، خیر والے کا، جس نے خیر کا دامن تھام لیا اسے خیر ملی، جس نے شر کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے اس کے لیے جہنم۔ اس میں معافی کا بھی تو سلسلہ، رب تعالیٰ نے دروازے معذرت کے، معافی کے بھی تو ہر جگہ پہ ہمیشہ کھلے رکھیں، تو میرے خیال میں وہ بھی کوئی اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ میرے ہاتھوں سے کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جن سے لوگوں کو، معاشرے کو یا دنیا کو تکلیف پہنچی۔ بات شروع کر دی ہے تو کوئی بات میں چھوٹی سی کر ہی لوں۔ مجھے جو یہ سمجھے میں روحانی بات نہیں کر رہا، یہ مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے اپنے بزرگوں سے جو کہا سنا ہے کہ جیم اس وقت خطرے میں ہے، اس سے میں نے بھی اپنے طور پر کچھ اخذ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا جو میں کر رہا ہوں، کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کسی جج کی زندگی خطرے میں نہ آ جائے، کسی جنرل کی زندگی خطرے میں نہ ہو، کسی جرنلسٹ کی زندگی خطرے میں نہ ہو۔ مجھے اپنے جنگ میں لکھتا ہوں، جیو ہے ہمارا ادارہ ہے، مجھے ان کے لیے بھی پریشانی ہوئی، تو میں اپنے طور پر بھی احتیاط کا سوچ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، اور جو یہ کچھ جنگ اور جیو بھی جو ہے وہ جیم سے شروع ہوتا ہے۔ میں تو اپنے طور پر کیونکہ وابستہ ہے تو خیر، ظاہر ہے کہ بندہ جس کے ساتھ کسی بھی سطح پہ منسلک ہوتا ہے تو اس کی خیر مانگتا ہے۔ بہت شکریہ، میری آپ نے عزت رکھی، مان رکھا، اور میں یہ چاہوں گا کہ سلسلہ کچھ بھی ہو میں یہ آگے بڑھاتا رہوں۔ ناظرین، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے ضعیف الاعتقاد انسان سمجھ لیں آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات صرف انسانوں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہ طے ہو سکتے ہیں، نہ طے کیے جاتے ہیں، نہ ایسا ممکن ہے طے کیے جا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات
اور نظام قدرت اور رب تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ اس کا ایک اپنا سائیکل ہے، اپنی اس کی آگے بڑھنے کی، پھیلنے کی، جاری رہنے کی ایک اپنی اس کی ایک سائیکل ہے، اس کا وہ جاری و ساری رہے گا۔ اور وہ جو ہمارے سمجھنے والے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں ہوتا وہ اسے مذاق میں لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو آسمانی سلسلے ہیں یہ جاری و ساری تھے، جاری و ساری ہیں اور جاری و ساری رہیں گے۔ بہت شکریہ۔